اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی مولاي سیدی ابی محمد الحسن بن علی صلاة کثیرة تامة زاکیة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ جہاں انسانیت کے لیے اس کی خدمات ہیں، انسانی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے خدمات ہیں، وہاں مکتب اسلام کی حفاظت میں بھی ان کا اہم رول ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام جو کہ خاندان نبوی کی تربیت کا ایک اہم نمونہ ہیں، اور ایسا نمونہ جو کہ حقیقت میں کہا جائے کہ قرآن مجسم ہے، یعنی اگر آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں تو وہاں پہ جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں اسی کو اگر ایک انسانی پیکر میں دیکھنا چاہیں تو وہ امام مجتبیٰ علیہ السلام ہمیں ملیں گے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام چند خصوصیات کے حامل تھے، بہت زیادہ خصوصیات انہیں پائی جاتی تھی، وہ چونکہ ان کی پوری سراپا زندگی جو ہے وہ پروردگار کی رضا اور خوشنودی میں تھی۔ ان کا پوری زندگی یعنی پوری زندگی میں وہ پروردگار کے محضر میں اپنے آپ کو جانتے تھے، اور یہ فقط تصور نہیں تھا بلکہ مقام عمل میں بھی اسی چیز کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی کتنا خدا سے انس ہے، کتنا خدا سے لگاؤ ہے، کتنا متوجہ ہیں کہ ان کے پروردگار کا ان سے کیا گہرا ارتباط ہے۔ ایک صفت جو امام مجتبیٰ علیہ السلام پائی جاتی ہے وہ عبادت ہے، خدا کی بندگی، یعنی خدا سے راز و نیاز کرنا، یہ بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی بندگی کا عالم آپ یہاں سے دیکھیں کہ امام نے کتنے حج کیے۔ یہ دیکھیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اور مولا نے بہت زیادہ حج کیے، کچھ حج پیدل اور کچھ ایسے حج کیے جو ننگے پاؤں گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مدینے سے مکہ کوئی تھوڑا سا تو فاصلہ نہیں ہے۔ یہ امام کا اس انداز میں پروردگار کی خدمت میں پہنچنا یہ فقط تعارفاتی چیز نہیں تھی، اور جب بھی جناب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے، اور جب بھی یہ آیت مثلا سنتے تھے یا دیکھتے تھے، دیکھیں جب بھی یہ آیت سنتے تھے یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں کتنی مرتبہ ہے، جیسے یہ سنتے تھے کیا فرماتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اسی طریقے سے امام مجتبیٰ علیہ السلام جب قنوت پڑھا کرتے تھے تو بہت لمبی دعا پڑھتے تھے، یعنی یہ قنوت میں کیا ہے؟ آپ اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دعا میں یہی ہوتا ہے نا، آپ کا اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا، اس سے راز و نیاز کرنا، اس سے نجوہ کرنا، یہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ پس پہلی خصوصیت امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہے؟ پروردگار کی عبادت، پروردگار کی بندگی۔ دوسری صفت کون سی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے خوف۔ یہ جو خوف ہے یہ بہت عظیم صفت ہے۔ اصلا قرآن کی تعبیر کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی جن کے دلوں میں خشیت پروردگار پائی جاتی وہ فقط اور فقط کون ہیں؟ دانشمند اور علماء طبقہ ہے۔ اور ان کی جو قرآن میں کیا ہے کہ جب یہ مومنین کی صفت کیا ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، جب بھی امام علیہ السلام وضو کرتے تھے تو خوف خدا سے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، خوف خدا سے، اور چہرے کا رنگ زاد پڑ جاتا تھا۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے مولا یہ کیا حالت ہے؟ آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے وقت آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے، دقت کرنا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ چونکہ جو عبد ہوتا ہے نا، عبد جب پروردگار کی بندگی کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو خود بخود اس پروردگار کے خوف سے، اس کے
اعضاء میں تبدیلی آ جاتی ہے، رنگ اس کا جو ہے نا متغیر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یعنی ہم آمادہ ہو رہے ہیں، جیسے نماز سے پہلے وضو کرنے کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہم بارگاہ الہی میں حاضری ہونے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو کیفیت ایسی ہے، اور اسی طریقے سے اب وضو کے بعد جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو کیا فرماتے ہیں؟ دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ فرماتے تھے الہی ضیفک ببابک، اے اللہ، اے میرے معبود، تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے۔ یا محسن قد اتاک المسی، اے وہ ذات جو نیکیاں کرنے والے ہیں، تیرے دروازے پہ ایک وہ شخص آیا ہے جو گناہ گار ہے۔ فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، وہ پروردگارہ تو کریم ذات ہے، میری ان لغزشوں سے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا معاذ اللہ امام گناہ گار تھے؟ مگر امام معصوم نہیں ہوتے۔ یہ جو تعبیریں ہیں کہ یہ کہنا ہے کہ پروردگارہ کہ تیرا گناہ گار بندہ تیرے دروازے پر آ رہا ہے، تو یہ کوئی وہ یوں سمجھے کوئی بناوٹی تو باتیں نہیں کر رہے تھے نا، بناوٹی بات تو نہیں تھی۔ یہ عزیز غور سے سنیے گا، جب یہ شخصیات اپنے آپ کو پروردگار کی اس عظمت اور کبریائی میں دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساری نیکیوں کا سرچشمہ کون ہے؟ پروردگار کا فضل ہے، اور گناہوں سے رکنا بھی اسی کا فضل ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، ہمارا تو کیا کمال ہے؟ وجود کس نے دیا ہے مجھے؟ اس اللہ نے دیا ہے۔ اس وجود سے نیکیوں کی جو بارشیں ہو رہی ہیں، گناہوں سے جو رکا جا رہا ہے، خدا سے لگاؤ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خدا کی عنایات ہیں۔ جب انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے، مثلا امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں دعا عرفہ میں اس دن ہم نے یہ گفتگو کی تھی، وہ فرماتے ہیں پروردگارہ مجھے اتنی لمبی زندگی بھی مل جائے، میں تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر بجا لانے کے لیے تیری نعمت کا جب میں شکر بجا لاؤں گا، یہ شکر بجا لانا یہ بھی تیری ہی جانب سے عنایت ہے، یہ خود نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا میں شکر ادا کروں تو وہ جب شکر کروں گا وہ تیری عنایت ہوگی۔ یعنی جب اس مرحلے پر انسان پہنچتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا ایک شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، اس کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ دیکھ رہا ہوگا جناب علی کہ خدا کی جانب سے مسلسل نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اب ان کی یہ حالت ہوتی تھی۔ پس یہ معصوموں کی زندگی میں جو ملتا ہے کہ پروردگار سے مناجات کرتے تھے، اتنے گریہ و بکا ان کی زندگی میں پایا جاتا تھا، اس حد تک کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کمالات کو اس کا سرچشمہ اور منبع خدا کی عنایت کو جانتے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اگر میں اس مقام تک پہنچا ہوں، اگر میں اس مرحلے تک پہنچا ہوں تو یہ خدا کی عنایت ہے۔ پس جب انسان پروردگار کی معرفت اس درجے تک پہنچتا ہے، اپنے آپ کو پروردگار کی اس کبریائی کے سامنے دیکھتا ہے، تو اس وقت اس کے جملے سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ پروردگارہ فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک، تو معاف کر دے مجھے۔ بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے، چونکہ یہ اپنے تمام تر کمالات کا جو منبع ہے وہ پروردگار کو جانتے ہیں، کہ تو اسی کی عنایت ہے۔ یہی تو وجہ قرآن شریف میں آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کہتے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اگر انسان گناہ سے بچ بھی سکتا ہے تو فقط اور فقط کس وجہ سے؟ کہ تیری رحمت اسے شامل حال ہوگی۔ تو یہ زندگی میں کیا ہے؟ وہ اس تصور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس حقیقت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ سب کچھ پروردگار کی عنایت سے ہے۔ اگر میں جناب خدا کی بارگاہ میں گڑ گرا رہا ہوں، اور اگر میں جناب نیکی انجام دے رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، تو کیوں؟ چونکہ پروردگار کی عنایت کا ہے۔ اب اس مرحلے میں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم قصوروار ہیں،
اس لیے کہ ہم تیری عبادت انجام، حقیقت عبادت ہم انجام ہی نہیں دے سکتے، ہم حقیقت شکر بجا نہیں لا سکتے۔ اس وجہ سے دیکھیں دوسری تعبیر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، غور کیجیے گا، کان اذا ذکر الموت بکا، جب موت کو یاد کرتے تھے تو امام روتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْقَبْرَ بکا، جب قبر کو یاد کرتے تو روتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْبَعْثَ وَالنُّشُورَ بکا، قیامت کے دن اٹھنا ہے، قیامت دن سب کو اٹھایا جائے گا، جب اس مرحلے کو یاد کرتے تھے تو امام مجتبیٰ علیہ السلام رویا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْمَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ بکا، جب وہ مرحلہ یاد کرتے تھے کہ ہمیں پل صراط سے کیسے گزرنا ہے تو روتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْعَارِضُ عَلَى اللَّهِ تعالی ذِكْرُهُ شَحَقَ شَحْقَةً يَخْشَ عَلَيْهَا مِنَا، دیکھیں جب وہ مرحلے پہ اس مرحلے کو دیکھتے کہ قیامت کے دن ہمیں جناب خدا کے سامنے پیش کی جائے گا، یہ وہ مرحلہ تھا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام امام روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دیکھیں جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے حالت کیا تھی؟ چونکہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پاتے تھے، پورے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں اذا ذکر الجنت والنار اضطراب السلیم، کہتے ہیں جب وہ جنت اور جہنم کو یاد کرتے تھے تو اس طریقے سے مضطرب ہو جاتے تھے، جس طریقے سے کسی انسان جب سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے انسان مضطرب ہوتا ہے، تڑپتا ہے۔ اور اس وقت سوال کیا کرتے تھے پروردگار سے؟ الجنت، سأل اللہ جنت وتعوذ بھی من النار، یہ سوال کر پروردگار ہمیں جنت میں جگہ عطا کرنا اور ہمیں جہنم سے محفوظ رکھنا، پناہ۔ اب جتنی دعائیں دیکھیں، میں مبارک رمضان کی دعا میں یہ دعا ملتی ہے کہ پروردگارہ کہ ہمیں جہنم سے نجات عطا کرنا۔ جہنم کیا ہے؟ غور کیجیے گا، جہنم کیا ہے؟ خداوند کریم کے غضب کا مظہر ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ پناہ مانگتی ہیں خداوند کریم کی ناراضگی اور اس کے غضب سے، یہ ان کی زندگی میں بھی۔ اور جنت کیا ہے؟ پروردگار کی عنایات کا مظہر ہے۔ تو لہذا یہ اپنے آپ کو پروردگار کی عنایات کا محتاج اور اس کے غضب سے بچنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں پایا جاتا تھا۔ پس یہ چند نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ کیا بیان کیا کہ پروردگار کی عبادت، دوسرا ہے کہ خوف خدا۔ یہ خوف خدا کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ پاکیزہ ہستیاں گناہ کرتی ہیں، نہیں، یہ تو معصوم ہے بھائی۔ یہی وجہ ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ کچھ لوگوں نے کہا، حتیٰ کہ بعض بیویوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اتنی عبادت، تو حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ میں خدا کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یہاں پہ کہا الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار ایک لحظے کے لیے مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑنا، مجھے اپنے حوالے نہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سراپا ارتباط خداوند ہے، خداوند کریم سے ارتباط اتنا گہرا ارتباط ہے کہ اس سے ایک لحظے کی دوری کو بھی یہ برداشت تو نہیں کرتے۔ پس یہ جو ہے دو صفتیں جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں کہ خداوند کریم کی عبادت اور خداوند کریم سے ڈرنا، اس کی خشیت کا پایا جانا، پروردگار کی عظمت اور کبریائی کے سامنے خضوع و خشوع کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا آئیڈیل ہے۔ جب معصوم کی یہ حالت ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں آگے چلتے ہیں۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم صفت کیا تھی؟ وہ امام بہت ہی مہربان تھے۔ اب یہ خدا سے ارتباط تھا، خدا سے کتنا ارتباط ہے۔ اب بندوں کی بات آ جائیں، دیکھیں بندوں سے کتنے مہربان تھے۔ یہاں پہ ملتا ہے یہ ایک جگہ ایک دفعہ امام بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کی کنیز امام کی خدمت میں آتی ہیں
ایک امام کے سامنے ایک پھول کا وہ جو ہوتا ہے نا گلدستہ ہوتا ہے، فقط ایک پھول لے کے آتے ہیں۔ پھول کیوں لایا جاتا ہے؟ کسی کے سامنے کسی کو پھول تقدیم اس وجہ سے کرتے ہیں، محبت کا اظہار ہے۔ جیسے کنیز نے یہ پھول امام کی خدمت میں تقدیم کیا تو امام نے کہا کہ جاؤ بھی آپ آزاد ہو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا یہ کیا چکر ہے، ابھی ایک پھول دینے سے آپ نے تو پورا آزاد کر دیا۔ غور کیجیے گا، یہ جملہ ذہن میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کیا مجسم قرآن ہے۔ جب امام کی خدمت میں یہ پوچھا گیا یہ کیا مطلب ہے، ابھی ایک پھول تقدیم کرنے سے آپ نے اس کو پورا آزاد کر دیا، امام نے قرآن کی آیت پڑھی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو آپ اس سے احسن انداز میں نیکی کا بدلہ دیں۔ امام فرماتے ہیں اس نے ایک پھول تقدیم کیا، اس تقدیم کا احسن انداز ہی یہی تھا کہ ہم اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں بہت یہ دقت کرنا، یہ بھی دوسرا واقعہ امام علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ مثلا امام جناب علی جس طریقے سے یہ قانون ذہن میں رکھیں، امام ہمیشہ مہربانی کا جواب مہربانی اور اس سے بھی بہتر انداز میں دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کا ایک جو جیسے بکرا ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت دمبا تھا، غیر خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ، تو اس سے امام کا خاص ایک لگاؤ تھا، جانور تھا، اللہ کی مخلوق ہے نا بھئی، یہ پاکیزہ ہستی اللہ کی مخلوق سے بھی لگاؤ رکھتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام نے دیکھا کہ ایک دن دیکھا کہ وہ جو بکرا ہے، دمبا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے اور کراخ رہا ہے جناب، رو رہا ہے جناب، چیخیں لگا رہا ہے، کیونکہ جب تکلیف ہوتی ہے جانور کو بھی تو وہ بھی زور سے چلاتا ہے، تو وہ زور سے چلا رہا ہے۔ امام نے غلام سے پوچھا بھی آخر کیا وجہ ہے؟ وہاں امام جب دیکھتے ہیں نا چلا رہا ہے تو امام پہنچتے ہیں اس کے پاس، دیکھتے ہیں اس بیچارے کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے۔ اب امام نے پوچھا غلام سے بھی یہ کیا ہوا بھی، اس بندہ خدا اس بیچارے کا پاؤں جو ہے نا یہ ٹوٹا ہوا، یہ کس نے کام کیا ہے؟ غلام نے کہا میں نے کیا ہے۔ بھائی غلام نے کہا کہ یہ میں نے کیا ہے، تو امام نے کہا یہ کیوں کیا ابھی، اس بیچارے نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ غور کیجیے گا، وہ غلام کہتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ کو ناراض کروں، کیونکہ آپ کو اس گوسفند اور دمبے سے خاص لگاؤ ہے، تو آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ناراض کرنے کے لیے میں نے یہ کیا۔ امام اسی ٹائم ہنسنے لگے، ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب علی کہ ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں ناراض کیا نا، ناراض کے بدلے ہم آپ کو کیا کرتے ہیں؟ خوشنود کرتے ہیں۔ خوشنود کیسے ہوں گے؟ انہیں آزاد کر دیا۔ دقت کرنا۔ تیسرا نکتہ، امام مجتبیٰ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کتا آتا ہے، تو کتا امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب امام کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتے کو بھگاتے ہیں یا اس کو عزت احترام سے بٹھا دیتے ہیں؟ بھگا دیتے ہیں ابھی۔ اب امام علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایک لقمہ خود کھاتے تھے اور ایک لقمہ کتے کے آگے ڈالتے تھے، ایک خود ایک کتے کے آگے۔ اب کسی نے پوچھا ہے کہ اے فرزند رسول، اے آپ اجازت دیتے ہیں کیا کتے کو بھگا دیں؟ بھائی مزاحمت ایجاد کر رہا ہے نا۔ اب ایک لقمہ خود کھاتے ہیں، ایک اسے دیتے ہیں، ایک خود کھاتے ہیں، ایک اسے دیتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ یہ عبارت پہ غور کرنا۔ امام فرماتے ہیں دعہو، چھوڑیے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ انی لاستحیی من اللہ عز وجل ان یکون ذو روح ینظر فی وجہی وانا آکل ثم لا اطعمہ۔ غور کیجیے گا، کہتے ہیں چھوڑیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ اس کی ایک مخلوق مجھے دیکھ رہی ہو اور میں کھا رہا ہوں اور اسے نہ کھلاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہاں پہ دیکھ غور کیا، یعنی امام مجتبیٰ علیہ السلام میں دو صفتیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک کون سی ہے؟ خدا سے ارتباط، دوسرے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مہربانی۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام مجتبیٰ علیہ السلام کی نورانی سیرت کو سمجھنے،
اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔